امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعافي وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وتمم لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات اذان محترم آئے مبارک رمضان اور خداوند متعال کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں کا مہینہ ہے. اسی میں بہرحال چند دن آپ کی خدمت میں خدا نے توفیق عنایت فرمائی ہے. ماہ مبارک کا اصل ہدف ہی انسان کے باطن میں تبدیلی لانا ہے. ظاہر تو انسان ویسے بھی کوشش کرتا ہے اور ہر انسان ہی کوشش کرتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو. ہر آدمی اپنے ظاہر کو پاک رکھتا ہے صاف رکھتا ہے اور دنیا بھی بہرحال اسی کو ڈیمانڈ کرتی ہے. بھوکا پیاسا رہنا ویسے بھی آج بھی دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں اپنے حساب سے. وہ فاسٹنگ بھی کرتے ہیں لیکن ان کی فاسٹنگ اپنے سٹائل کی ہے. کوئی جوس پیتا ہے فاسٹنگ میں, کوئی باقی کام بھی کر لیتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب دھواں کھینچا جا سکتا ہے روزے میں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو دنیا اپنے حساب سے بھوکا پیاسا رہتی ہے. لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں, لوگ اپنی فٹنس کے لیے بھی بھوکے رہتے ہیں, لیکن ان کا ہدف ان کا ظاہر ہوتا ہے, ان کا ہدف ان کی باڈی ہوتی ہے, ان کا ہدف وہ اپنے آپ کو یا کسی بیماری سے بچانا چاہتے ہیں یا اپنے ظاہر کو اچھا کرنا چاہتے ہیں. ایک آدمی کسی بیماری کی وجہ سے بعض اوقات کچھ کھا نہیں پاتا. بعض اوقات شوگر کا پیشنٹ, ڈائبٹیز کا پیشنٹ میٹھا نہیں کھا, خدا کے لیے تو نہیں چھوڑتا, وہ بیماری کے لیے چھوڑتا ہے. اسی طرح بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اتنی دیر تک آپ نہیں کھا سکتے, ظاہر ہے. اور دوسرے مذاہب میں کہ جو جہاں پر اصل خدائی کو نہیں مانتے اور اصل کہیں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے, تو وہاں آپ دیکھیں کہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں, عالم باعمل, کہ دوسرے مذاہب جتنے بھی خاص طور پہ بت پرستی ہو گئی, وہاں پر کوئی کام بھی بت کے لیے کیا کیا, بت کے لیے قربانی دے دی, بت کو خود بنا دیا, بت کے لیے کچھ چڑھوائے ڈال دیے, کچھ کر دیے. لیکن کسی نے بھی کسی اور مذہب میں اس طرح کے جو غیر الہی مذہب ہے وہاں پر کوئی بھی ماننے والا شخص اس کو جس کو پوچھتا ہے اس کے لیے روزہ کوئی بھی نہیں رکھتا کہ میں مطلب بھگوان کے لیے بھوکا پیاسا رہوں گا. ان کے اپنا کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے لیکن بھگوان کے لیے نہیں ہوتا. اسی لیے خدا نے روزے کو خاص اپنے بندوں کے لیے قرار دیا, عبودیت کے لیے. اسی لیے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روزے کا جو ریوارڈ ہے, روزے کا جو اجر ہے, وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں خود روزے کا اجر ہوں. یعنی جو شخص روزہ رکھے گا اس کا ریوارڈ کیا ملے گا؟ خود خدا سے ملے گا. اب بہرحال اسی خدا کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اگر یہ خدا ہمیں ان چند دنوں میں حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے اور ہمیں اسی گڑبڑ کو صاف کرنا ہے. جیسا کہ شیخ نے بیان کر کے قرآن کی آیت کی تلاوت کی, حدیث روایات بھی آپ کے سامنے ہے, احکام شریعہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک طاہر نہ ہو قرآن کو مس نہیں کر سکتا. یعنی یہ ظاہری احکام ہے. تو آپ سوچیں ظاہری احکام میں وضو ہونا ضروری ہے, تو
تو اگر قرآن آپ کے باطن پر اثر کرنا چاہے تو اس کے لیے باطن کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ باطن پاک ہونا چاہیے. تو اب یہ باطن ہم کیسے پاک کریں؟ باطن کو ہم کس چیز سے اذعان محترم صحیح کریں؟ آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو آیت اللہ بہجت کے استاد بھی تھے، جب پہلی دفعہ عراق کی زیارتوں پر گئے تو ظاہر ایک کاروان کے ساتھ گئے اور 40 دن تک کربلا میں رہے. کربلا سے آگے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رستے میں ظاہر زمانے میں گھوڑے اور یہ سواریاں تھیں. تو جو کاروان کا لیڈر تھا وہ جہاں پہ بھی مہمان سرائے میں یہ رکتے تھے تو وہ سب سے پہلے جا کر ان سواریوں جو گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے ان کو خوراک دیتا، ان کو پانی. لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی تم جہاں بھی رکتے ہو سب سے پہلے تم ان کی پیچھے بھاگتے ہو کہ تم ہمارا خیال کرو، ہمیں کوئی جگہ دو. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ راکب ہے، یعنی یہ تمہیں سوار کر کر تمہیں منزل تک پہنچانے کے لیے ایک سواری ہے، راکب ہے، یعنی اس پر تم نے سوار ہونا ہے. اور تم راکب ہو، یہ مرکب ہے، یعنی تم اس پر سوار ہو رہے ہو، یہ تمہیں لے کر پہنچ رہے ہیں. اگر میں ان کا خیال نہ رکھوں تو تم اپنی منزل پہ نہیں پہنچو گے، اس لیے پہلے میں ان کا خیال رکھتا ہوں. آیت اللہ غازی کہتے ہیں مجھے ایک نور میرے آنکھوں میں چمکا، اور یہ کہ انسان کا بدن کس پر سوار ہے؟ انسان کا بدن روح پر سوار ہے. روح ہے جو انسان کے بدن کو اس عالم اور پھر آگے کی طرف لے کے جائے گی. اگر روح کو میں نے بھی خوراک نہیں دی تو میں بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاؤں. تو یہاں روح انسان کی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے ظاہری بدن کو ہی خوراک دیتے رہیں تو آپ بہرحال اچھی بات ہے، لیکن انسان آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ اثرات روح کے اوپر، خاص طور پہ نفس کے اوپر، انسان کے لقمے کے ہیں، خوراک کے. اگر انسان کا لقمہ حلال ہے تو بہت سارے کام ہیں. ایون حلال کے اندر بھی انسان کے لیے ضوابط ہے، قید و بند ہے، ایک لمیٹیشن ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ لقمہ حرام ہو جو کہ ظاہر ہے، مگر یہ آپ کی روح کے اوپر اثرات مرتب کرتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ اس دنیا میں آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، جہاز میں ہے، اور بعض اوقات آپ کو صحیح ٹائم بھی نہیں پتا فجر کتنے بجے ہونی ہے، لیکن آپ دیکھیں پبلک سو رہی ہے، مثلا مسلمان ہیں اگر سارے تو وہ بھی عمرہ پہ جا رہے ہو، وہ جہاز میں سب سو رہے ہو اور فجر کی روشنی نکل جائے، پتہ ہی نہیں پبلک سو رہی ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ روح کی طرف متوجہ نہیں ہے، اپنے ظاہر کی طرف متوجہ. احرام بھی پہن لیا، سب پہن لیا، ایئرپورٹ پہ بھی تبدیل ہو گیا، رستے میں پبلک جو ہے وہ رمضان کے اندر ہے، مثلا روزے کی حالت میں ہے. ویسے بھی دوسرے ہمارے مکاتب فکر کے لوگ تو ان کے یہاں تو کسر وسر اور طرح آئٹم بھی نہیں ہے، وہ تو روزے رکھتے ہی ہیں. اب روزے رکھے ہوئے ہیں، مطلب جہاز اپنے آپ کے ملک لینڈ کر رہا ہے لیکن پبلک سو رہی ہے فجر میں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے ظاہر پہ توجہ ہے، روح کی خوراک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ روح کو خوراک بھی دینی ہے کہ نہیں دینی. کیونکہ اصل بہت سارے احکام ظاہری ہیں لیکن اصل ان کا تعلق روح کے ساتھ ہے. انسان روح کی طرف انسان متوجہ ہی نہیں ہے. اسی لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس چیزوں کو سمجھے، یہ چیزیں اس کو سمجھ میں آئے، تھوڑا سا معاملہ بہتر ہو، تو اسے اپنی روح کی طرف توجہ دینی پڑے. اور روح اسی بدن کے ذریعے ہی سے آپ پہنچ سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا میں بھوکا پیاسا رہ لوں، میں پہاڑوں پہ چڑھا جاؤں، میں جو ہے وہ جنگلوں میں نکل جاؤں اور راہب بن جاؤں اور دوسرے مذہب کی طرح گھر کو چھوڑ دوں، بچوں کو چھوڑ دوں، بیوی کو چھوڑ دوں. تو یہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے. دو بھائیوں کا مشہور واقعہ، ایک جو ہے وہ پہاڑوں پر قلبے میں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا. ایک بھائی بازار میں رہتا تھا، دنیا میں رہتا تھا. اور یہ جو بازار والا بھائی تھا جس کی دکان تھی، یہ اکثر پہاڑوں پہ اپنے بھائی کی حال احوال پوچھنے چلا جاتا تھا. وہ وہاں پر عبادتیں اور سب کچھ کرا. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں نیچے جاتا ہوں معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے بھائی کا حال احوال لوں، کیونکہ ہر وقت وہ میرا پوچھتا ہے. تو کہتے ہیں وہ نیچے آیا تو دیکھا کہ بھائی کی دکان تھی کسی چیز کی، تو وہاں پر کوئی خاتون آئی ہوئی کچھ خرید رہی تھی. تو اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑ گئی اور وہیں آنکھیں رک گئیں. تو جو بھائی بازار میں جس کی دکان تھی اس نے کہا کہ تم اتنے عرصے اوپر رہے مگر اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. میں بازار میں رہتا ہوا اپنی آنکھوں پہ قابو رکھتا ہوں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے سے تعلق توڑ کر آپ اپنی روح کو پرواز نہیں دے سکتے. روح کو پرواز آپ تبھی دے سکتے ہیں کہ جب آپ معاشرے کے اندر ہوں.
ایک آدمی کے گھر پہ ٹی وی نہیں ہے، اس کے پاس اسمارٹ فون ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کہ نہیں مولانا صاحب میں تو نہ انسٹاگرام دیکھتا ہوں، نہ میں ٹک ٹاک دیکھتا ہوں، بھائی تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تو تم کیا دیکھتے ہو؟ جس کے پاس ہے وہ نہیں دیکھ رہا، وہ کمال کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے روح کو خوراک جاتی ہے، کیا میں آنکھوں سے غلط خوراک دے رہا ہوں یا صحیح خوراک دے رہا ہوں؟ جیسے کہ آپ نے قرآن کا ذکر سنا، ابواب کا ذکر سنا، علم کا ذکر سنا، خود علم ظاہر ہے اس قلب پہ نہیں اتر سکتا کہ جو دنیا کے اندر مصروف ہو، جو دنیا کے اندر چیزیں، ہر چیز اثر ڈالتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان کی جو، اس لیے جو روزہ ہے یہ ساری چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ روزہ صرف بھوکا پیاسا نہیں ہے، یعنی انسان کی جو چیز باڈی میں جاتی ہے، ٹنلز ہے نا، آنکھیں ٹنل ہے، زبان البتہ آپ بولتے ہیں مگر یہ بھی اندر جاتی ہے، جو آپ بولتے ہیں اس کے اثرات آپ کی روح پر پڑتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں یہ بھی آپ کی روح پر اثر ڈالتے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی آپ کی روح کے اوپر اثر ڈالتا ہے، ہاتھوں سے چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں یہ بھی آپ کے روح پر اثر ڈالتا ہے، اور بھائی جو چیز رہ گئی انسین وہ ہے آپ کی سوچیں، آپ کی سوچیں بھی اگر غلط ہے تو آپ کی روح کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں۔ اب آپ نے ان سارے چینلز کو کیا کرنا ہے؟ فائر وال لگانی ہے کہ ہر چیز اندر نہ جائے۔ بعض اوقات منہ سے جملہ نکلا ہوا انسان کی روح کو دبا دیتے، منہ سے جملہ، ایک کسی کا آپ نے تہمت لگا دی، کوئی سخت بات کہہ دی اور وہ جا کے اس کے دل میں لگ گئی، وہ آپ کچھ بھی کرتے رہے، یہ آپ کی روح کے اوپر بھی، آپ سمجھے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو کچھ نہ ہو، آپ کو شاید محسوس نہیں ہوتا، کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ خود میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، محسوس کیوں نہیں ہوتا مجھے اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ میں مریض ہوں، مریض کو تھوڑی محسوس ہوتا ہے اچھے کھانے کا ذائقہ کیا ہے، تو مریض ہے، اس کے سامنے دنیا کی لذت رکھتے ہیں، وہ مریض ہے، اس کو تو ذائقہ ہی نہیں پتہ چل رہا۔ ہمیں بعض اوقات اپنی مشکلات کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم مریض ہیں؟ جو انسان ذرا سا بھی بہتر ہوتا ہے، زان محترم بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی اور دکانیں جل گئیں، ایک شخص جس کی دکان نہیں جلی، اسے پتا چلا کہ بھائی ساری دکانیں جل گئیں، تمہاری دکان نہیں جلی، اس نے کہا الحمدللہ، میری دکان نہیں جلی الحمدللہ، بس جیسے اس نے الحمدللہ کہا اسے احساس ہوا، مگر دوسرے لوگ مسلمان نہیں تھے، جن کی دکانیں چلی۔ اس ایک جملے پر کئی سال وہ کریا کرتا رہا، روتا رہا خدا کی بات کہ میں نے ایسا جملہ کیوں تھا۔ بہرحال وہ انسان کیونکہ پاک ہو تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کیا بات کہہ رہا ہے۔ ایسا مشہور واقعہ آپ نے کاظم کربلائی کا سنا ہوگا، قم المقدسہ میں جو ایک قبرستان ہے قم نو، وہاں پر ایک مقبرہ ہے کاظم کربلائی کا۔ کاظم کربلائی جو تھا وہ قم کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا شخص تھا، اور کھیت اور ایگریکلچر کا کام کرتا تھا لوگوں کا، اور جب اس شخص کا کام بالکل نہیں کرتا تھا، جو اپنی فصل سے جو ملتی تھی اس کو زکوٰۃ نہ دیتا، اور جو اس کو بھی حصہ ملتا تھا پہلے زکوٰۃ دیتا تھا، پھر اپنے گھر اس گندم کو، ویٹ کو، جو بھی ہوتی تھی اس کو لے کے جاتا تھا۔ ایک دن وہیں پر اپنے گاؤں میں ایک امام زادے کا حرم وہاں پر بیٹھا ہوا، آنکھ لگ گئی تو اس نے دیکھا کہ دو گھوڑے سوار آئے اور انہوں نے اس کو کہا کہ کاظم قرآن کی تلاوت کرو۔ اب یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کہا نہیں تم قرآن پڑھو، کہا مجھے نہیں آتا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر لگایا، کہا کہ آپ پڑھو، تو دیکھا کہ اس نے قرآن جو ہے وہ بائی ہارٹ یعنی حفظ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کو قرآن یاد ہے۔ یہ وہاں اپنے مولانا کے پاس گیا گاؤں میں، انہوں نے دیکھا کہ اس کو جانتے تھے، اس نے بولا یہ تو اس کو تو قرآن یاد ہو گیا ہے، اس کو تو معجزہ اس زمانے میں آیت اللہ بروچردی ہوتے تھے کمر میں جو مراجع تقلید تھے کہتے ہیں، ان کے پاس لے کے گئے اور اس سے سوال پوچھے گئے تو یہ سب بتائے۔ پھر اس کے سامنے کتاب رکھتے تھے، عربی کی کتاب، جس میں قرآن کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سی آیت قرآن کی ہے، کون سی نارمل عربی ٹیکسٹ ہے، تو یہ صرف اس جہاں قرآن ہوتا تھا وہاں انگلی رکھتا تھا۔ تو اسے پوچھتے تھے کہ یہ تم کیسے کر رہے ہو؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں مجھے نور نظر آتا ہے۔ وہ کیونکہ باطن پاک تھا، صاف تھا، واجبات ادا کرتا تھا، لقمہ حرام نہیں تھا زندگی میں۔ جان محترم ایک جگہ کسی کے گھر کھانے پہ گیا اور دیکھا، واپس آیا تو دیکھا جو قرآن اس کو یاد تھا وہ بھولتا جا رہا ہے۔ اس نے بہرحال خود انگلی ڈال کر وامٹ کی، وہ جو کھانا پینا تھا باہر نکالا، اور پھر پوچھا اس سے کہ بھائی کس کے یہاں لے کے گئے تھے؟
اس کے مال میں کہیں شک تو نہیں تھا، مال اس کا کہیں خدا نہ خواستہ حرام یا کہیں واجبات خمس تو پے نہیں کرتا تھا؟ ابھی ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہر چیز ہی کھاتے رہتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے نہ کچھ بھولتے ہیں، اول یاد ہی کچھ نہیں تو بھولیں گے کیا ہم لوگ؟ ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، پاکی نہیں ہے اندر سے اتنے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی آپ ادھر بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کہتے ہیں ویسا پوچھیے نہیں کسی سے اندر کون کام کر رہا ہے، نہیں پوچھے کسی سے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ مرتب، پتہ نہیں چلتا آدمی کہاں سے کس ٹریک سے کدھر چلا گیا ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ لقمہ اپنا جو انٹیک لے رہے ہیں وہ خراب ہو۔ قرآن ظاہر ہے، قرآن نور ہے، مطلب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مجھے قرآن اس طرح نہیں مل رہا جیسے قرآن ملنا چاہیے، قرآن میرے اندر مشکل ہے، قرآن میں مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل قرآن کی طرف مائل نہیں ہے، اٹریکٹ نہیں ہے، قرآن تلاوت سنتے ہیں آپ کو لطف نہیں آتا، آپ کو مزہ نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پرابلم ہے۔ اب یہ پرابلم مجھے سالو کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے، اب جب قرآن کی بات سمجھ میں نہ آئے گی تو پھر جو ہے وہ قال امام صادق، قال امام باقر بھی آپ کو، اور میں اپنی بات خدا نہ خواستہ اس طرح اثر نہیں کرے گا۔ جانے نہج البلاغہ، جہاں شیخ نے نہج البلاغہ سے اس صفات کو، چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، خود نہج البلاغہ میری زندگی میں خود کتنا ہے، نہج البلاغہ مجھ پر کتنا اثر کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جورداک مسیح کرسچن جو لبنان کا بہت مشہور تھا، اس نے اپنی زندگی میں 200 دفعہ کہتے ہیں نہج البلاغہ پڑھا، 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا، میں نے ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، وہ شیعہ بھی نہیں تھا، بس اسے ایک دفعہ اس کی شیعہ عالم دوست نے اس کو نہج البلاغہ دیا، اسے ایسے رکھ دیا، اور ایسی کوئی ایک آدھ صفحہ کھولا، اس پہ ایک خطبے کی عبارت اس نے دیکھ لی کہ تمام چیزیں جو ہے وہ پانی سے بنی ہوئی ہیں۔ وہ پھر کسی کانفرنس میں دنیا میں کہیں گیا، اور وہاں پر جو کانفرنس تھی کہ دنیا کس چیز سے، کس عناصر سے، کس پارٹیکل سے وجود میں آئی ہے، تو وہاں سب نے کہا کہ پانی ایک ایسا جو ہے وہ چیز ہے کہ جس سے دنیا، تو اس کے ذہن میں کلک کیا کہ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا۔ تو جب یہ اپنی لائبریری میں آیا تو اس نے دیکھا نہج البلاغہ ہے، تو پھر اس نے ایک ہی گو میں نہج البلاغہ پڑھی۔ آپ سوچیں کہ وہ صفات جب مولا امیر کی بیان کرتا ہے وہ، اور خود جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ جنہوں نے نہج البلاغہ پر شرح لکھی ہوئی ہے، زان محترم، خوب کیونکہ کلام امیر ہے، اور کلام امیر وہ کلام ہے کہ جو آپ نے سنا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی دروازہ ہے، اور رسول خدا نے بھی مولا کائنات کو جو علم دیے۔ شیخ مقدس اردبیلی آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت تھے کہ وقت کے امام سے ملاقات ہے، اور جب رات کو، جب اس زمانے میں حرم بند ہوتے تھے، جب حرم جاتے تھے دروازے خود کھل جاتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد، یعنی اس مقام پر تھے، بہرحال میں اس لیے بہت سی چیزیں آپ نے سنی بھی ہوں گی، لیکن بارہ ریپیٹ آدمی اس لیے کرتا ہے کہ بعض اوقات جو سامنے بیٹھا اس کے اوپر اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی شیخ مقدس اردبیلی تہجد کی نماز میں اپنا کنویں میں ڈالتے ہیں، کس کے لیے؟ پانی کے لیے، وضو کریں، اور اندر سے ہیرے جواہرات آتے ہیں، پھر واپس پھینک دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ جب کھینچتے ہیں پھر ہیرے جواہرات آ جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں کنویں میں جا کے تہجد میں کہیں ڈھونڈنا شروع مت کیجیے کہ کہیں ہیرے جواہرات آئے۔ وہ مقدس اردبیلی تھے، تو مقدس اردبیلی نہیں ایکسپٹ کرتے ان ہیرے جواہرات کو، کہتے خدا مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے۔ ابھی ہم ایک ہیرا لے لیتے، کہتے پورا پانی کا پلانٹ لگا لیں، ہمیں ایک ہیرا بھی مل رہا ہے بہت ہے۔ یہ ہستیاں کوئی اور تھیں، یہ ہستیاں کسی اور طرف تھیں، یہ کسی اور وادی میں تھی، ان کا مقصد، ان کا ہدف کچھ اور تھا، ان کا مقصد ہماری طرح، میری طرح نہیں، خدا نہ خواستہ۔ تو وہ ہستی، ایک عالم دین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ان کو، ان کے انتقال کے بعد، کہ مولا امیر کے حرم کے صحن میں سے باہر نکل رہے ہیں اور بدن سے نور ٹپک رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سب کچھ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے مولا کی زری کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ سب یہاں سے ملتا ہے۔ خب کیا ہم لے پائے آج تک؟ کیا ہم اس طرح متصل ہو پائے، اٹیچ ہو پائے امام کی ذات سے، امام کی ہستی سے، اس علم سے؟ اور اس ایک حدیث کو تمام اہل سنت کی کتابوں میں سب نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کو بارے حدیث کا خاص نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اصحاب جو تھے وہ بہت سارے، آپ نے قرآن کے اندر بھی ہے کہ جہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رسول سے اونچی آواز میں بات نہیں کرو، یعنی لا ترفعوا، اپنی زبان کو، اپنی آواز کو اونچا نہیں کرو، رسول سے بات کر، اور اگر رسول سے بات کرنی ہے
تو پھر کیا کرو؟ صدقہ دو، پھر رسول سے بات کرو. کیونکہ لوگ ہر کوئی اس زمانے میں سوال کرتے تھے، رسول خدا سے سوال کرتے تھے، بہت سوال کرتے تھے. تو بہرحال خدا نے کہا بھائی سوال کرنا ہے صدقہ دو. اب جب صدقے کی باری آئی تو حضرت آپ دیکھیں کتنے بڑے اصحاب اور کتنے بڑے بڑے اصحاب تھے. حضرت سلمان فارسی جیسے کسی نے کہتے ہیں صدقہ نہیں دیا سوائے مولا کائنات کے. مولا امیر نے صدقہ دیا، کہتے ہیں اصحاب کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، امام نے رسول خدا کے ساتھ گفتگو کی، رسول خدا نے مولا کائنات کے کان میں گفتگو کی. قرآن کہتا ہے کہ نجوا کیا، یعنی آہستہ بات کی، سرگوشی کی اور بہت لمبی بات کی. وہ بہرحال ہم قاصر ہیں تو میں جو چھوٹا طالب علم کے ان چیزوں کو بہت کھول کے آپ کی خدمت میں بیان کرے، لیکن جو ہے وہ خود مولا امیر فرماتے ہیں کہ یہ جو نجوا تھا، یہ جو گفتگو تھی، یہ خدا نے میرے ساتھ نجوا کیا. کیونکہ نبی جو ہے وہ اپنے ہوس سے کوئی بات نہیں کہتا، نبی جو بھی کہتا ہے وہ ظاہر وحی کے تابع ہے، وہ سب خداوند متعال کی طرف سے. اب جب اتنا علم، اتنی گفتگویں جب ٹرانسفر ہوئی ہو تو وہ ہستی کیسی ہستی ہو. لیکن میں آج تک امام سے علم لے پایا، میں امام کی ذریعے سے کچھ لے پایا؟ آج تک نہیں لے پایا. آپ جو ہے وہ آغا طلابی بہت بڑے عارف گزرے ہیں، طالب علم نہیں تھے، اور لیکن طالب علم بننا چاہتے تھے کہتے ہیں. اور زیارتوں پہ گئے جب نجف اور کربلا تو بہت کوشش کی کہ وہاں رک جائیں اور پڑھ لیں، لیکن والد نے اجازت نہیں دی. تو کہتے ہیں زری سے لگ کر اپنے آپ کو بہت گریہ کیا، بہت گریہ کیا کہ مجھے طالب علم بننا ہے. واپس آ گئے. واپس جب آئے تو لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں، جیسے آپ بھی زیارت سے آئے، حج سے آئے تو لوگ آتے ہیں آپ کے گھر پہ مبارک. ان کے ابھی لوگ آئے ہوئے تھے تو یہ چائے لے کر لا رہے تھے، جیسے آپ کا برآمدہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں، دولان کہتے ہیں فارسی میں، اس کو اس حصے کو چائے لا رہے تھے. جیسی چائے لا رہے تھے تو خدا نے غیب کے پردوں کو ہٹا دیا. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ دیگر نیاز پہ طلبگی نہ دارا، لیکن اب پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، سب ہٹ گیا. اور اس مقام پر پہنچ گئے کہ امام خمینی جیسی شخصیت اور آیت اللہ بروجردی جیسی شخصیت ان کے گھر میں مجلس سننے جاتے تھے. خوب کیسے؟ کیونکہ اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ چھوڑ دیا. عزیزان محترم، ہم نے اپنے آپ کو کتنا متصل کیا. ہم اپنی فائنڈنگ سے، اپنی کیلکولیشن سے پاک نہیں ہو سکتے، اپنی کیلکولیشن سے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. نہ ہی ہماری اپنی اسٹرگل اتنی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی وادی میں جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جائیں. ہمیں اتصال کی ضرورت، اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت. تبھی ممکن ہے جب بہرحال ہم اپنے آپ کو پاک کریں. اور پاک کیسے کریں گے آپ؟ کہ روزہ آپ کو ایک صلاحیت، ایک پاور دیتا ہے کہ جب آپ روزے میں اپنے آپ کو 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے رکھ سکتے ہیں، آپ آگے بھی رکھ سکتے ہیں. خوب اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. آپ کی گفتگو، آپ کی نگاہیں، آپ کا لقمہ، وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بعض اوقات حلال چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، جیسے آپ کے پاس یہاں پر دسترخوان میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، گھر میں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہر نوالا کھایا جائے؟ ہر خواہش کی جائے کہ میں یہ بھی اٹھا لوں یہ بھی اٹھا لوں؟ نہیں. یہ خواہش بھی جو ہوتی ہے انسان کے اندر، جو ڈیزائر پیدا ہوتی ہے، یہ ڈیزائر بھی اس کے آرزوؤں کو لمبا کر دیتی ہے، لمبی لمبی خواہشات لے آتی ہے. وہ بہرحال آپ کو بیلنس، اب آپ کا انسان کو اپنے آپ کو تھوڑا سا لمٹ رکھنا چاہیے. اب ہر چیز میں چاہوں تو خرید سکتا ہوں، ہر چیز میں چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں، ہر چیز چاہوں میں کھا سکتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آج آپ اپنے آپ کو ذرا سا ابھی بیلنس نہیں کر سکتے تو کل آپ کس طرح اپنے امام کی حکومت میں داخل ہوں گے کہ جہاں پر آپ بیلنس چاہیے. امام انسان جو ہے وہ اپنے حدود کو دیکھے. خاص طور پہ جو جوان ہے، ینگسٹر ہے، وہ ان کے لیے ٹائم بہت سخت ہے کہ یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. لیکن بہتر اس مہینے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن کو دیکھنے سے، سننے سے، عبادات میں، چیزوں میں بہرحال اپنے آپ کو جو ہے، سونا بھی عبادت ہے بہرحال، اگر کچھ اور نہیں کرے چلے سوئی جائے، وہ بھی کم از کم عبادت ہے. تو اگر وہ آپ کو وقت مل جائے، لیکن اصل ہدف آپ کا کنیکشن ہے. میر داماد کے جو والد صاحب تھے، جو بہت بڑے فلاسفر تھے، وہ ان کے لیے کہتے ہیں، یا خود ان کے والد کے لیے یا ان کے لیے ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اصفہان میں جو بادشاہ تھا یا جو بھی سلطان تھا، جو بھی بڑی پرسنالٹی تھی، اس کے گھر میں ان کی بیٹی جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی. تو انہوں نے بہرحال اپنے لوگوں کو بھیجا، نہیں ملی بچی. دوسرے دن صبح بچی واپس آئی، جوان لڑکی تھی. گھر والوں پوچھا خیریت ہے؟ کہا خیریت ہے. پھر بچی کو بلایا تو پوچھا کہ رات کو کہاں تھی؟
کہاں پر ناراض ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی، تو میں نکل گئی، مجھے کوئی جگہ نہیں ملی، میں دیکھا بازار بند ہے، تو رات کو میں نے دیکھا بازار میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، روشنی آ رہی ہے، تو میں وہاں اندر گئی، تو وہاں ایک حجرے میں، ایک کمرے میں ایک طالب علم بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی میں یہاں کے اس کی سلطان کی بیٹی ہوں. تو اس نے بولا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا مجھے رات گزار لو. تو کہا تم نے کھایا کیا رات کو؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی. کہا وہی میں نے کہا. اس نے کہا اس کے پاس اتنی تھی کہ ایک شخص کھا سکتا تھا. کہا پھر ساری رات اس نے کیا کیا؟ کہا میں تو سو رہی تھی. کہا کیا اس نے تمہاری طرف کچھ کیا، تمہیں دیکھا؟ کہا نہیں اس نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو صبح واپس آ گئی. تو اس طالب علم کو اس نے بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا؟ کہاں جب پہلے داخل ہوئی تو میں نے دیکھا. کہا کیسی تھی؟ کہا میں نے کبھی اس طرح کبھی کسی کو دیکھا نہیں. تو کہا آخر کیا وجہ ہے کہ ساری رات وہ تمہارے حجرے میں رہی اور تم نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب شیطان مجھے وسوسہ کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں قندیل ایک شمع جو آئل سے جلا کرتی ہوتی تھی وہ چراغ ہوتا تھا. تو جب بھی مجھے شیطان کہتا تھا دیکھو، تو میں اپنی انگلی کو اس پر رکھ دیتا تھا اور یہ کہہ کر کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک. اور یہ کرتے کرتے پھر وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے تو اس کا پورا ہاتھ جلا ہوا ہوتا ہے. کہتا ہے اس طرح صبح ہو گئی اور جو ہے وہ میں اپنے آپ کو بچا لیا. تو یعنی صرف عفت پاک دامنی خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. علم یا علم بان اللہ یرا، اگر خدا تو دیکھ رہا ہے آپ. خوب آپ اپنی نگاہوں کو لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، خدا سے تو نہیں چھپا سکتے. اور آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو تو نہیں دے سکتے. فیضان محترم خوب جب انسان کو آپ دیکھیں کہ جب انسان اتنا پاک، پھر اسی سے انہوں نے بیٹی شادی کر دی، اس لیے وہ میر داماد کہتے ہیں کہ میر کے داماد بن گئے، انہیں شادی کر دی. اور بہرحال وہ خوب یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان کی توجہ خدا کی طرف ہے، یعنی اس کو پتا ہو کہ میرا فائنل ڈیسٹینیشن میرے پروردگار کی طرف. اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا جانے محترم کہ میری طرف آؤ مجھے میری عبادت کرو، نہیں کہا لا الہ الا اللہ. سارے نبیوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. حضرت ابراہیم ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، اور جتنا بھی کام کیا جانے محترم سارا کام پلٹ کر خدا ہی کی طرف جاتا. حضرت عیسیٰ نے اگر مردوں کو زندہ کیا تو کس طرح کیا؟ بِإِذْنِ ربی کیا، اللہ کی اجازت سے کیا. خوب سب چیز اسی کی طرف پلٹتی ہے. تو جب اتنی خدا نے محنت کی ہو، اتنے انبیاؤں کو بھیجا، رائمہ کو بھیجا، تو ہمیں پھر کس طرف جانا چاہیے؟ اور ہم پھر کس طرف جا رہے ہیں؟ آج معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ آج معاشرے کے اندر مشکلات ہیں، وہ ہماری اپنی ہے جانے محترم، وہ خدا کی طرف سے یا دین کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے. وقت کا امام ہمارا منتظر ہے، ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہم دونوں ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں، لیکن ہمیں خود آگے بڑھنا ہے. رمضان یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو صاف کر لو اور خدا کی طرف بڑھنا. یہ انر آپ کا خود آپ کو محسوس ہوگا، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب انسان کا کنیکشن مضبوط ہو جائے. استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں، ایک عالم کا جو لبنان کے عالم تھے محمد جواد مغنیہ، غالباً کہتے ہیں آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں سے تھے. بہت کتابیں کہتے ہیں انہوں نے لکھی، بہت خوش قلم تھے، قلم بہت اچھا تھا ان کا. تو وہ خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی کتاب خانے میں، کسی بک جو وہاں زمانے میں لائبریری تھی وہاں گئے، تو وہاں پر ایک کرسچن بھی ہے جو پوئٹ تھا، وہ بھی ہوتا تھا. تو ان سے ان کی سلام دعا ہوگی، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی تھی. کچھ عرصے بعد دیکھا کہ وہ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ کہاں مریض ہے، ہاسپٹل میں. تو انہوں نے بولا اس سے اچھا اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کرے، کہ میں چلا جاؤں. ارے تو یہ وہاں گئے تو واقعاً وہ پریشان ہوگا کہ میں کسی کا انتظار نہیں کر رہا تھا اس حالت میں کہ کوئی مجھے دیکھنے آئے گا، وہ بھی ایک مسلمان، ایک عالم مجھے ملنے آئے گا. تو اس نے کہا کہ بہرحال کہہ رہے جو مجھے قرآن کی آیتیں تھیں یاد، میں نے ان کے سامنے پڑھی اور کہا کہ ہمارے نبی نے بھی ایک محب جو عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس کی عیادت کی ہے. تو جب یہ سنا رسول کا نام تو اس نے کہتے ہیں کہ اپنی داستان بتائی کہ میں رسول سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں نے رسول کی محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا.
کیونکہ ہمارے یہاں نام کچھ اور تھے، لیکن میں نے برخلاف اس کے اپنے بیٹے کا نام، جب وہ 17 سال کا ہوا تو کہتے ہیں اتنا وہ مریض ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لبنان، اور کسی کے پاس اس کی بیماری کا علاج نہیں تھا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا، کہا دیکھا تم نے جو ہے وہ نام مسلمانوں کے نبی کا رکھا، اب دیکھو، کہا اس کی بیماری نے مجھے اتنا صدمہ نہیں دیا تھا جتنا لوگوں کی باتوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ کہا میں وہاں سے نکلا اور شہر سے باہر چلا گیا جہاں کوئی نہیں تھا، اور وہاں میں جا کر رسول سے متصل ہوا۔ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کی محبت میں اپنے بچے کا نام رکھا ہے، کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن آپ کتنوں کو شفا دیتے ہوں گے، کتنوں کو آپ صحیح کرتے ہوں گے، لیکن میرا ایک بیٹا ہے مریض ہے، کیا اس کو آپ شفا نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں میں جب واپس آیا دیکھا تو میرے بیٹے کی زبان کھل گئی تھی اور وہ ساری چیزیں مانگ رہا ہے، مجھے پھل چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ ڈاکٹر پریشان ہو گئے، کہا کہ تم کس طبیب کے پاس لے کر گئے، کس ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے؟ کہا میں جو نفسوں کا طبیب ہے میں اس کی بارگاہ میں۔ وہ جانے محترم خوب آپ دیکھیں کہ انسان رحمت للعالمین خوب متصل منظم، یہ تبھی ہوگا کہ جب انسان بہرحال اپنے آپ کو پاک کرے۔ یہ پاکیزگی بہت ضروری ہے، وہ کہ بہرحال انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، کوتاہی بھی ہے، باہر نکلیں گے آپ ایئر پولوشن بھی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ انہیل کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ اس طرح زندگی بھی ایسی ہے، نہ چاہتے ہوئے انسان سے غلطیاں ہو جاتی، آنکھوں سے غلطیاں، زبان سے غلطی، نگاہوں سے غلطی، کان سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس غلطی میں بہہ جائیں، آپ ساری زندگی وہ غلطیاں کرتے رہیں، نہیں، خدا کی بارگاہ میں آئیں، شرمندہ ہوں، جسے مناجات شعبانیہ میں پڑھتے ہیں، پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا، یعنی میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے، اور خدا اسی چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں شرمندہ ہوں، خدا اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، وہ پلٹ آؤ، محبت اسی میں ہے جان محترم۔ خوب ہمیں بھی اپنے لیے بہرحال اس محبوب کی طرف، جیسے جب ہیر رانجھا کہتے ہیں، ہیر جب مر رہی تھی، یا لیلا مجنوں کا بہرحال یہ جو عرفا بیان کرتے ہیں کمپیریزنز کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، تو لیلا جب مر رہی تھی تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مجنوں سے کہے کہ جو ہے وہ اس سے محبت کرے جس کے چہرے کو مرجھانا نہیں ہے، جس کا چہرہ فیڈ نہیں ہوگا، جس کا چہرہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا کی محبت، دنیا کے حسن سب ختم ہو جائیں گے، یعنی گویا اس سے محبت کرے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں اس محبت کی طرف عزیزان محترم بڑھنا ہے، اور یہ مہینہ بہرحال یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ انسان بہرحال اس میں عبادت کرے، تھوڑی دیر کے لیے سحر میں جہاں گھر والے سحری بنا رہے ہیں وہاں باوضو ہو کر یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، دعائے سحر لے کر دیں، دعائے سحر چلتی رہے، بہرحال کچھ پہلے سے بہتر ہو، کچھ پہلے سے زیادہ ہو، جو آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف، صرف وزن نہ بڑھ جائے آپ کا افطاریاں کھانے کے بعد، یعنی آپ کی اسپرچل اپلفٹ ہونی چاہیے، یعنی آپ کی روح اوپر۔ اور وہ کیسے ہوگی یہ نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں نہ آپ مجھے بتا سکتے، یہ تو خود کو محسوس کرنی ہے، یہ خود محسوس کرنی ہے۔ آیت اللہ بہاؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جن کی قبر جو ہے وہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں ہے، وہ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ جب آیت اللہ عبد الکریم جنہوں نے حوضہ بنایا ہوا تھا قم المقدسہ کا، ان کا جب انتقال ہوا تو اس زمانے میں فون، موبائل، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، میسج، لوگ خود جا کے پیغام دیتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے ان کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی گئے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ خوب یہ میسج کیسے آیا، یہ میسج کیسے ڈیلیور ہوا؟ روح اتنی بزرگ تھی جو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی۔ خوب جب جو ہے وہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جیسی شخصیت کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹ تھے حوضے کے، ان کی خواب میں رسول خدا آئے کہ دیکھا کہ ایک جنازے کو اٹھا رہے ہیں۔ خوب یہ انسان تبھی پہنچتا ہے جب انسان اپنی روح کی بھی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہ بہرحال ہم اپنی ظاہری زندگی میں اپنے گھر، بزنس، لباس، ظاہری فٹنس وہ اچھی چیز ہے، آپ سب کو جوان ہیں کرنا چاہیے، ظاہری ایجوکیشن، ایوری تھنگ از ریکوائرڈ اینڈ گڈ،
سب کریں، علم حاصل کریں، ساری چیزیں کریں، مگر اپنی روح کی طرف بھی متوجہ ہوں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو آپ کو بچائے گی وہ آپ کی روح ہے، وہ آپ کا سول. باڈی یہیں ختم ہو جائے گی، باڈی کو کوئی آپ سے پوچھے گا بھی نہیں. دنیا کے برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ نام سب ختم ہو جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا کون سی خوشبو لگاتے تھے. خوشبو ولایت کی اگر ہوگی تو وہی اندر آئے گی، وہی قبر میں آئے گی. لباس جو ہے وہ تقوی کا ہوگا تو وہی لباس انسان کو جو ہے وہ بچائے گا. اور رابطہ اگر ان ہستیوں سے ہوگا تو یہ رابطہ آپ کو پرواز کروائے گا. پھر یہ بہرحال آپ کو گولڈ کارڈ، پلیٹینیم کارڈ کام نہیں آئیں گے، یہ ولایت اپ گریڈ دے گی آپ کو آگے کی طرف. عزیزان محترم، بہرحال وہ شخص کا واقعہ، اور بہرحال آپ سے التماس سے دعا. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ جلدی ختم کر دیں، پتہ نہیں چلتا. میں اپنے ٹائم پہ ختم کرتا ہوں، پتہ تو چلتا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا لیکن بھاری ہوتی ہے. عزیزان محترم، وہ شخص، ایک شخص عالم دین کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مجلس محرم کی پڑھ کے آ رہا تھا، اور میں نے دیکھا راستے میں ایک شرابی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، نشے میں ہے. تو مجھے روک دیا، اس نے کہا شیخ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. تو کہا ہمارے لیے بھی مجلس پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجلس آپ کروائیں، میں آ جاؤں گا. کہا نہیں یہیں پڑھو. اب انہوں نے کہا کہ میں اس سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں اور جان چھڑاؤں؟ تو انہوں نے اس سے بولا کہ دیکھو مجلس کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، ممبر ہوگا تو میں مجلس پڑھوں گا. تو وہ شخص جھک گیا اور کہا کہ شیخ میرے اوپر بیٹھ جاؤ اور مجلس پڑھو. اب کہتے ہیں میں کیا کرتا، میں نے بیٹھا، میں نے بسم اللہ پڑھی ابھی، اور صرف یہی کیا تو میں نے دیکھا وہ کانپنے لگا. بس میں نے الحمدللہ پڑھی اور اٹھ گیا، دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے. تو پھر مجھے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. میں کہا نہیں، میں کہا نہیں، تمہیں میں چھوڑ آتا ہوں، کوئی تمہیں اور تنگ نہ کرے. جب میرے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو مجھے اس نے بولا شیخ ایک سوال پوچھوں؟ میں کہا ہاں پوچھو. کہا شیخ یہ بتاؤ کیا ممبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ تو پھر شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں، ممبر حسین جہنم میں نہیں جلایا جائے. خوب ایک محبت، ایک عقیدت، ایک نگاہ، دیکھیں کہاں انسان کو لے جاتی ہے، کہاں انسان کو بچا دیتی ہے. اس لیے بہرحال خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں اس در سے متصل رکھا. ادھر نہیں ہو تو ہم در بدر ہیں. یہی در ہے تو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ساری حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس محفل میں جو ہے ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں التماس سے دعا کہی ہے لوگوں نے، حاضرین میں بھی ہوں گے. پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو لوگ بے گناہ اسیر ہیں پروردگار انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما. مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. علماء کرام، مہاراج اکرام اور جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے پروردگار انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما. یہاں کے لوگوں کو، مومنین کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یہاں کی بہرحال کمیٹی کو، آرگنائزیشن کو، جماعت کو، اس مسجد کو امام کے ظہور کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہمیں ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بید محمد و آلہ.